اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسکیری سیریز، جس پر ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز کو نریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں نیچے ڈسکرپشن میں موجود انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز کو نریٹ ضرور کریں گے۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سٹوری۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ علی اکبر نے شیئر کی ہے، تو آئیے چل کر ان کی سٹوری انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام علی اکبر ہے، میری عمر تقریباً 58 ایئرز ہے۔ مجھے آپ کی سٹوریز کافی زیادہ پسند آئی ہیں، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ مجھے بھی اپنا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو یہ میری کہانی سنا سکیں۔ یہ بات تقریباً 1988 کی ہے۔ میں پنجاب میں رہا کرتا تھا اور لاری چلا کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ مجھے ٹھیکے پر ایک لاری ملی ہوئی تھی جس کو ایک اسپیسیفک روٹ پر مجھے چلانا ہوتا تھا۔ وہ گاؤں کا ہی ایک ایریا تھا۔ مجھے اس ایریا سے لے کر شہر تک اور پھر شہر سے گاؤں تک واپس آنا ہوتا تھا۔ دن کے 2 سے 3 روٹ بنا کرتے تھے۔ تب لوگ ٹانگوں کا بھی کافی استعمال کیا کرتے تھے اور لاریوں پر بھی اتنا نہیں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لاری کا کرایہ تانگے کی نسبت تھوڑا مہنگا ہوا کرتا تھا، اس لیے لوگ تانگے کو پریفر کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی اس لاری سے اتنا پیسہ بن جایا کرتا تھا کہ میں اپنے مالک کو دینے کے بعد خود بھی اپنے دن کا خرچہ اچھا خاصا بچا لیا کرتا تھا۔ 2-3 تو میں آپ کو بالکل کم چکر بتا رہا ہوں، کبھی کبھی تو اس سے زیادہ بھی چکر لگ جایا کرتے تھے، اور عید کے دنوں میں تو اور زیادہ گہما گہمی کی وجہ سے کافی زیادہ رش ہوا کرتا تھا، اور ان دنوں میں بہت زیادہ کمائی ہو جایا کرتی تھی۔ میں جس ایریا کی بات کر رہا ہوں وہ جھنگ والی سائڈ کا ایریا ہے، اور کافی سارے گاؤں اس روڈ پر سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ ان کو بیسیکلی چک نمبر سے ڈینوٹ کیا جاتا تھا، اور وہ لاری کو راستے میں جگہ جگہ روک کر سواریوں کو اتارنا ہوتا تھا، کیونکہ کوئی سواری کسی چک کی ہوتی تھی اور کوئی کسی گاؤں وغیرہ کی، اور لاسٹ اسٹیشن تک جانے میں تقریباً 10 سے 11 سٹاپ آیا کرتے تھے، اور لاسٹ اسٹیشن تک تو گاڑی تقریباً بالکل ہی خالی ہو جایا کرتی تھی اور اس میں کوئی سواری نہیں بچتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ لاسٹ اسٹیشن کی بھی کچھ سواریاں گاڑی میں رہتی تھیں، اور لاسٹ تک گاڑی میں 1-2 مسافر رہ جاتے تھے جن کا سٹاپ لاسٹ ہوا کرتا تھا، لیکن زیادہ تر وہ گاڑی خالی ہو جایا کرتی تھی گاؤں جاتے ہوئے۔ لیکن جب گاؤں سے شہر کی طرف جانا ہوتا تھا تو تب گاڑی بھری ہوئی ہوتی تھی لاسٹ سٹاپ تک بھی۔ اور میں 1988 کی بات کر رہا ہوں، تب روڈ پر کوئی روڈ لائٹس وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، پکے روڈ ہی مل جاتے تھے، یہی بڑی بات تھی۔ وہ بھی اتنے اچھے نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، لیکن گزارے لائق ہوتے ہی تھے۔ اتنی آبادی بھی تب اس گاؤں والی سائٹ پر نہیں ہوتی تھی، پورا تقریباً کھلا ایریا ہوتا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف بڑی بڑی فصلیں، کھیت، کماند وغیرہ آتے تھے، اور گاڑی کی لائٹ میں جو کچھ نظر آتا تھا بس وہی نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بالکل گھوپ کالا اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تانگے بھی رات کے ٹائم نہیں چلا کرتے تھے۔ دن میں تو تانگے کافی زیادہ نظر آیا کرتے تھے، لیکن رات کے ٹائم بس 1-2 لاریاں ہی اس روٹ پر چلتی تھیں، جس میں سے ایک میری تھی اور ایک دوسرے ٹھیکیدار جن کے ڈرائیور چلاتے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی رات کے روٹ نہیں لیا کرتے تھے، بس دن پر ہی لاریوں کو چلایا کرتے تھے۔ لیکن مجھے اپنا خرچہ مینیج کرنے کے لیے اور ٹھیکیدار کو بھی اچھی خاصی رقم دینی ہوتی تھی ایک دن کی، جس کی وجہ سے میں لاری کو رات تک چلاتا تھا۔ اور جب سے میری لاری چلانا شروع ہوا تھا مجھے 3-4 سال ہو گئے تھے،
3-4 سالوں میں میرے ساتھ کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا جو کہ پیرا نارمل ہو، لیکن یہ اس روز کی بات ہے جس کی شروعات ایسے ہی معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ پہلا روٹ میں نے اپنا کمپلیٹ کیا، شہر سے گاؤں کی طرف آیا، پھر گاؤں سے شہر کی طرف دوبارہ گیا۔ سیکنڈ روٹ بھی کمپلیٹ کیا، پھر تھرڈ روٹ یہ ہوتا تھا کہ میں نے شہر سے سواری کو لے کر گاؤں کی طرف چھوڑ دینا ہوتا تھا، اور اگر ٹائم بچ گیا تو شہر واپس جا کر لاری کھڑی کرنی ہوتی تھی، کیونکہ دن پہ وہاں پر سواریاں جلدی آ جایا کرتی تھیں تو ان کو واپس بھی لے کر آنا ہوتا تھا گاؤں کی طرف۔ لیکن جس دن رات کو کافی لیٹ ہو جایا کرتا تھا تو میں صبح جلدی اٹھ کر لاری کو پہلے شہر کی طرف خالی لے جایا کرتا تھا اور وہاں سے پھر بھر کر سواریوں کو گاؤں کی طرف لیا کرتا تھا۔ اب جو 2 راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکے تھے اور تیسرے راؤنڈ کے لیے میں نے اڈے پر لاری کو لگایا ہوا تھا تو سواریاں آ کر بیٹھنے لگیں، اور عام دنوں کی نسبت سواریاں کافی زیادہ کم تھیں۔ تقریباً 5 سے 6 بندے صرف آ کر لاری میں بیٹھے تھے، اور ان کو ٹکٹ بھی کنڈکٹر کاٹ کر دیتا تھا، اور جب لاسٹ کے راؤنڈ ہوتا تھا، مطلب لاسٹ کا پھیرا ہوتا تھا، تو اس میں کنڈکٹر ٹکٹیں وغیرہ کاٹ کر اتر جایا کرتا تھا، اور بس مجھے سواریوں کو ان کی ڈیسٹینیشن پر اتارنا ہوتا تھا۔ کنڈکٹر نے ان سب کی ٹکٹ کاٹی اور اس کے بعد وہ لاری سے اتر گیا۔ بس اب وہ 5 سے 6 مسافر تھے اور میں اکیلا اس لاری کے اندر۔ وہ تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر لمبا روٹ تھا، اور اتنی تیز سپیڈ بھی ان روٹ پر نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ روٹ کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ خود اندازہ لگا لیں کہ میں 1988 کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں لاری کو چلاتا جا رہا تھا۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور روٹ بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ وہ رات کے تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم تھا، اور اس ٹائم تک گاؤں بالکل ویران ہوا جایا کرتے تھے۔ 2 سواری تو جو سب سے پہلے والا چک نمبر آیا اس میں ہی اتر گئیں، باقی 4 سواری رہ گئی تھیں، جس میں سے 3 اگلے اسٹیشن پر اتر گئیں۔ اس کے بعد لاری میں بس 1 سواری بچی اور میں اکیلا۔ اس کا سٹاپ لاسٹ ہی تھا، مطلب میرے گاؤں والا سٹاپ تھا جہاں پر مجھے لاری کو جا کر کھڑا کرنا ہوتا تھا، اور اس سے آگے کوئی اسٹیشن نہیں تھا۔ اب میں لاری کو چلاتا جا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف ہلکی ہلکی دھند پڑ رہی تھی، اور لاری کی لائٹ میں بس ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا۔ کیسی لاری کی لائٹ میں مجھے محسوس ہوا کہ سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ اس کی بھی لائٹس آن تھیں۔ تھوڑا قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی ٹرک ہے، جس طرح کے ٹرک 19s کے دور میں چلتے تھے، لکڑی کے بنے ہوئے۔ ان کے کاکپٹ جس طرح کے ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی تھے۔ آگے ایک لمبی سی چھت سی بنی ہوئی تھی، اور اس ٹرک کے اوپر ایک تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ اب جب میں اس ٹرک کے پاس سے گزرا تو ٹرک والا میری طرف دیکھ رہا تھا، حالانکہ اتنا کچھ واضح نہیں نظر آ رہا تھا۔ جہاں پر میں بیٹھ کر لاری چلا رہا تھا اس کے اندر ایک چھوٹا سا بلب جلا ہوا تھا۔ یہ یلو کلر کی لائٹ تھی، اور ٹرک کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ایک بلب لگا ہوا تھا۔ جب ٹرک والے نے میری طرف دیکھا تو ایسا لگا کہ وہ مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہوا ہے، اور اس کے رنگ اڑ گئے ہیں۔ لیکن اس کے رنگ کیوں اڑ گئے تھے میں نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی ڈرائیونگ پر دھیان دیا اور لاری کو چلاتا رہا۔ ابھی مجھے اپنی منزل پر پہنچنے میں صرف 30 سے 35 کلومیٹر کا راستہ تھا کہ پیچھے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اس کے بعد لاری لچک کھانے لگی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے اوپر کنٹرول کیا، اور وہ کنٹرول بھی میں بس اسی وجہ سے کر پایا تھا کیونکہ لاری کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ تو میرا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ ابھی ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں نے پیچھے سے سواری کی طرف دیکھا اور اس کو کہا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، بس میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں نیچے کر کے بیٹھا رہا۔ میں نے بھی کہا، کیا عجیب قسم کا بندہ ہے، اس کو تو ذرا بھی ڈر نہیں لگا،
اور اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ لہٰذا میں اس لاری سے نیچے اترتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ بس ٹائر پنچر ہوا ہے، میں اسٹیپنی ٹائر لگا لوں، ساتھ اس کے بعد ہم آگے روانہ ہوں گے۔ اور لاری کے پیچھے سے اسٹیپنی ٹائر اتارنے کے بعد ٹائر کو چینج کرنے لگا۔ گاڑی کے سکرو کھولنے میں کافی زیادہ مشکل ہو رہی تھی، تو میں نے سواری کو اندر سے آواز دی۔ میں نے کہا برائے مہربانی کیا آپ باہر آ سکتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میرے سے ٹائر کے نٹس نہیں کھل رہے، تو آپ کو میرے ساتھ زور لگوانا پڑے گا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اس کام کے لیے بھی تمہیں 2 بندوں کی ضرورت ہے، ہٹو، یہ تو میں اکیلا ہی کر لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں آگے سے کچھ نہ بولا، اور وہ گاڑی سے اترتا ہوا نیچے کی طرف آ گیا، اور وہ بالکل ایسے چل رہا تھا جیسے اس کے اندر سریا ہو، اور اس کے کوئی بھی جوڑ موو نہیں کر رہے ہیں، بالکل سیدھے ہاتھ ہلاتا اور ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھتے ہوئے آ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان، آپ کی ٹانگوں یا ہاتھوں میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور پھر نیچے چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ اس نے بالکل سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ مٹی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ ایسے مت بیٹھیں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اس نے پھر آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور ٹائر کو کھولنے لگا اور مجھے پیچھے کر دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے تمام نٹس کو لوز کر دیا۔ پتہ نہیں اس میں اتنا زور کہاں سے آیا تھا، حالانکہ وہ میرے سے بھی کافی کمزور لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر زور بہت زیادہ تھا، اور مجھے تو جو میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ نٹس بالکل جیم تھا اور کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور وہ اکیلا کیسے کھول سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے مجھے نٹ لوز کر کے دیے اور بغیر کچھ بولے سڑک کی دوسری طرف جھاڑیوں کے اندر چلا گیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ واش روم وغیرہ کرنے گیا ہوگا۔ میں نے بھی اس پر دھیان نہ دیا۔ میں نے جلدی سے ٹائر کو چینج کیا، دوسری ٹائر کو پیچھے رکھا اور سواری کو آواز دی۔ مجھے ٹائر چینج کرنے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ تو لگے ہی تھے، لیکن وہ ابھی تک وہاں سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کو کافی اونچی آواز دی، لیکن وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس بھی کوئی ٹارچ لائٹ وغیرہ موجود نہ تھی کہ اتنی دیر میں مجھے ان جھاڑیوں کے اندر سے پرندوں کے اڑنے کی آواز آئی۔ حالانکہ رات کے ٹائم پرندے کہاں سے آئے، لیکن کافی سارے پرندے وہاں سے اڑے تھے۔ ان کے پر ہلنے کی جیسی آواز آتی ہے نا، بالکل ویسے ہی آواز تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کافی جھنڈ میں ہیں وہ پرندے۔ یہ آواز آنے کے بعد دور سے مجھے جھاڑیاں ہلتی ہوئی دکھائی دینے لگیں، ہلکی، کیونکہ دھند کی وجہ سے اور اس کالی رات کی وجہ سے اتنا کوئی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر دور سے نظر آیا کہ وہی شخص چلتا ہوا لاری کی طرف آ رہا ہے، اور وہ آ کر سیدھا لاری کی انٹرنس والی جگہ پر جانے لگا، اور اس کے بعد اندر جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہے، حیرت ہے یار، کتنا عجیب بندہ ہے، اس میں غرور تو چیک کرو، منہ ہی نہیں لگا رہا۔ خیر، میں نے بھی اس پر دھیان نہ دیا۔ میں نے کہا کہ رئیس اور امیر زیادہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا۔ میں بھی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی کو چلانے لگا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی 30 سے 35 کلومیٹر کا راستہ رہتا تھا، اور اس ٹائر پنچر کی وجہ سے آدھا پونا گھنٹہ ویسے ہی ضائع ہو چکا تھا۔ 9:30 بجنے والے تھے، اور میں بھی کافی زیادہ تھک چکا تھا، اور مجھے کافی زیادہ نیند بھی آ رہی تھی۔ اب مجھے پیچھے لاری میں سے کافی عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی تھیں، جیسے کوئی جانور بھونکتا ہے یا غرا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کو تو میں نے لاری کی سپیڈ آہستہ کر کے پیچھے آواز پر دھیان دینے کی بھی کوشش کی، لیکن پیچھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلی سواری بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پہلے تو پیچھے لاری کی لائٹس آن تھیں، اب وہ لائٹس بھی خود بخود بالکل ڈم ہو چکی تھی، اور یہ خرچہ بھی میرے سر آن پڑا تھا، کیونکہ ٹھیکیدار نے مجھ سے ضرور پوچھنا تھا کہ گاڑی کی لائٹس خراب ہوئی تو ہوئی کیسے،
کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی گاڑی کا سارا کام ہوا تھا، لیکن اس ہلکی ہلکی روشنی کے اندر نظر آ رہا تھا کہ وہ جس سواری بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنی سیٹ سے کافی اونچی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری طرح نہ بیٹھا ہو، کہ میں جو ڈبل کے چوکڑی مار کر سیٹ کے اوپر ہی بیٹھا ہو۔ یوں میں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا۔ اب مجھے پیچھے سے ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی سیٹس کو زور زور کا ہلاتا ہے اور سیٹس کو پھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر کے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں اتنا زیادہ حیران ہوا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیچھے سیٹس بالکل خالی تھی اور ایک بھی سواری موجود نہ تھی۔ وہ شخص وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ نیچے سے کوئی بس کے چیزیں وغیرہ کھول رہا ہو اور کچھ چرانے کی کوشش کر رہا ہو، کیونکہ بس میں لوہے وغیرہ کی چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ لاری میں اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو، جبکہ بڑوں میں سے کسی نے کیا ہو تو وہ جانتے ہوں گے کہ سیٹس یا پیچھے ڈور کے ساتھ لوہے کی چیزیں کافی ساری لگی ہوئی ہوتی ہیں جس کو بیچا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اب لاری کو جلدی سے روکا اور لاری کو روک کر میں پیچھے کی طرف جانے لگا کہ دیکھوں تو صحیح وہ نیچے بیٹھ کر کیا کر رہا ہے۔ لیکن میں نے پوری لاری چھان ماری اور اس شخص کا نام و نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں ایسے قصے کہانیاں بہت زیادہ فیمس ہوا کرتی تھیں کہ فلاں جگہ پر کسی چیز کا سایہ ہے اور فلاں جگہ کافی زیادہ بھاری ہے۔ لیکن میں نے اپنے اس کیریئر میں جب سے میں یہ لاری چلانا شروع ہوا تھا ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ بے شک بچپن میں میرے ساتھ ایک دو ایسے واقعات ہوئے تھے جو کہ میرے گاؤں کے اندر ہی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس سفر جتنے بھی میں نے کیے تھے ان کے دوران تو خاص کر میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن آج جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ کافی زیادہ ان ریئل تھا، جس پر میرا یقین کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں دل کو یہی سمجھا رہا تھا کہ سواریاں تھی ہی اتنی جو میں اتار آیا ہوں، لیکن میرا دماغ یہ ماننے پر راضی ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک سواری بیچ میں تھی جس نے اینڈ تک جانا تھا۔ میں نے سارا کرایہ گنا تو واقعی میں ایک سواری کا اینڈ تک کا کرایہ بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہونے لگا اور اسی پینک سچویشن میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بس کو زور سے بھگانے لگا۔ ابھی بھی 27-28 کلومیٹر کا راستہ رہتا تھا۔ میں نے نہ ہی کوئی جمپ کھڈا کچھ نہیں دیکھا اور اس لاری کو بھگاتا گیا۔ اب مجھے لاری کی ہلکی ہلکی لائٹس میں نظر آیا کہ لاری کے بالکل سامنے دور کر کے کوئی کھڑا ہوا تھا، تو میں نے اسپیڈ کو تھوڑا آہستہ کیا اور جب اس شخص کے پاس پہنچا تو اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے بھی بالکل اس شخص کی طرح وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا لیکن اس کی شکل بالکل اس سے مختلف تھی اور میری طرف ہاتھ کا اشارہ کرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے لفٹ مانگ رہا ہے یا بس روک کر اندر بیٹھنے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے بس کو روکا اور اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس زمانے میں ہمارے اس روڈ پر کوئی چوریاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں، نہ ہی ڈکیتیاں، اس لیے اس چیز کا خطرہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ویسے بھی میرے پاس میرا ایک پسٹل موجود تھا جو کہ ہر ٹائم میری سیٹ کے ساتھ پڑا رہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ آیا اور کہا کہ مجھے فلاں فلاں گاؤں جانا ہے، اور وہ اس گاؤں کا نام لے رہا تھا کہ جہاں پر اس گاڑی نے لاسٹ سٹاپ کرنا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی، وہ بھی بالکل اسی شخص کی طرح چل رہا تھا جو کہ پہلے میری گاڑی میں موجود تھا۔ ان دونوں کی چال بالکل ایک جیسی تھی کہ جیسے ان کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہو اور ان کے جوڑ مڑ نہ رہے ہوں، اور کپڑے بھی وائٹ تھے، بس ان کی شکل ایک دوسرے سے مختلف تھی۔
وہ جا کر اسی والی سیٹ پر بیٹھ گیا کہ جس پر دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سواری کو خاص کر اس لیے بھی بٹھایا تھا اپنی گاڑی میں کیونکہ مجھے بھی کافی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھانا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ ابھی ہم تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ وہ شخص چلتا ہوا میری طرف آنے لگا۔ میں بیک مرر میں دیکھ رہا تھا، وہ سیٹوں کو پکڑتا ہوا میری طرف چلتا آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ وہ ہاتھوں کے سہارے خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے بھی اپنی پسٹل کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں میں اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کر دوں گا۔ وہ میرے پاس آتا جا رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے کرتے بالکل روک دی اور گاڑی سائڈ پر لگا دی۔ اب جیسے ہی میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے پوچھنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں اس طرح میری طرف آ رہا ہے، تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ اس کی شکل بالکل بدل چکی تھی۔ وہ کسی خوفناک وحشت ناک مخلوق کی شکل اختیار کر چکا تھا اور زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ میں شہر سے ہی تیرا پیچھا کر رہا ہوں اور میں کئی دفعہ تیری سلاری میں سفر کر چکا ہوں، لیکن آج کا دن میرے لیے کافی مقدس ہے اور آج میں تیری جان لے لوں گا، کھا بھی جاؤں گا اور تجھے اپنی شیطان کی راہ میں قربان بھی کر دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل منہ کو آنے لگا۔ میں نے اس پہ زور زور کا فائر کرنا سٹارٹ کیا، لیکن اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور وہ اور زیادہ سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ کیا تیری دنیاوی چیز سے مجھ پر کوئی اثر ہوگا؟ ممکن ہی نہیں، تیری جان آج مجھ سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ اس کی شکل ایسے ہو رہی تھی مطلب جیسے پانی ہوتا ہے، بالکل اس کی شکل اس طرح لہروں کی شکل اختیار کر رہی تھی اور اس کا پورا جسم جل رہا تھا جیسے اس کے کندھوں پر آگ لگی ہو، لیکن اس کے کپڑے بھی جل نہیں رہے تھے۔ لیکن اس کی شکل ہی اتنی بھیانک تھی کہ کوئی اس منظر کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ میری ہمت تھی کہ میں نے اس منظر کو برداشت کیا۔ میں نے جلدی سے لاری کا دروازہ کھولا اور لاری سے باہر نکلا۔ نکلتے نکلتے میرا سیڑھی سے پاؤں اڑا اور میں نیچے گر گیا۔ پسٹل ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ پسٹل کو بکھلاہٹ میں اس کی طرف کرتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگنے لگا اور پھر سیدھا ہو کر اس کی طرف کو بھاگنے لگا کہ جس طرف کو میرا گاؤں تھا۔ چک نمبر 93 جو کہ اگلا سٹاپ تھا، وہ بھی بس تھوڑا سا ہی دور تھا۔ میں نے کہا کہ بس کسی طریقے میں بھاگ کر وہاں پہنچ جاؤں، ایک دفعہ تو میری جان بچ جائے گی۔ اب دیکھتا کیا ہوں کہ وہ چیز میرے پیچھے نہیں آ رہی تھی، بلکہ پوری لاری ہی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کو کوئی چلا بھی نہیں رہا تھا، اس کے اندر سے نظر آ رہا تھا، لیکن وہ ہلکی ہلکی سپیڈ میں میری طرف بڑھ رہی تھی اور زور زور کا ہارن اس کا بج رہا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ایسے روڈ پر موجود ہوں جو کہ کافی تنگ روڈ ہو، روڈ کے دونوں طرف درخت، کھلا میدان، سردیوں کے دن ہوں، ہلکی ہلکی دھند پڑ رہی ہو اور اتنی بڑی لاری خود بخود آپ کے پیچھے آ رہی ہو۔ یہ منظر ذرا اپنے دماغ میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دن میں نے کیسا سین برداشت کیا تھا اور میرا دل کیسے دھڑک رہا تھا اور میری کیا حالت ہو رہی تھی۔ وہ چیز میرے قریب آتی جا رہی تھی اور لگ تو یوں رہا تھا کہ وہ مجھے اس لاری کے نیچے دینا چاہتی ہے۔ میں بھی سائیڈ میں ہو کر جنگل میں اتر گیا، وہاں سے آگے بھاگنے لگا تاکہ وہ لاری میرے پیچھے نہ آ سکے۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ لاری ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس آن تھیں اور اس کی ہیڈ لائٹس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ اسی طریقے سے رینگتی ہوئی میرے پیچھے آ رہی تھی جیسے کوئی سانپ رینگتا ہے، بالکل اسی طریقے سے۔
اپنے پیٹ کے بل رینگتی ہوئی کافی تیزی سے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا اور آیت الکرسی پڑھنا سٹارٹ کی، اور میں نے کہا جو مرضی ہو جائے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ میں چک نمبر 93 سے تھوڑا ہی دور تھا کہ چک نمبر 93 سے پہلے جو قبرستان آتا ہے میں اس کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا، اور میں نے یہ بات سن کر رکھی تھی کہ اگر تم لوگ کہیں پر اکیلے ہو اور پناہ کی کوئی جگہ نہ ہو تو قبرستان میں پناہ لینی چاہیے، اللہ خود ادھر حفاظت کرتا ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا قبرستان کے اندر گھس گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ چیز قبرستان کے باہر تک تو آئی۔ اس کے بعد قبرستان کے باہر ہی منڈلانے لگی، لیکن اندر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی نیچے زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور زور زور سے کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا، بہت زیادہ زور سے کہ میری آواز سن کر ساتھ ہی ایک چھوٹی جھونپڑی میں موجود ایک شخص باہر نکلا، جس کی عمر بھی تقریباً 60-70 سال ہوگی، کافی بزرگ تھا، اور وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کوئی غیبی طاقت میرا پیچھا کر رہی ہے اور میری جان لینا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا اس ٹائم اس قبرستان سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس قبرستان کا گورکن ہوں اور یہاں کی حفاظت کرتا ہوں، یہاں کی قبروں وغیرہ کی اور دیکھ بھال کیا کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ تم میری جھونپڑی میں میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ مجھے اپنی جھونپڑی میں اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے کافی زیادہ سردی لگنے لگی تھی۔ اس نے مجھے جلدی سے پانی پلایا اور اس کے بعد مجھے ایک بستر اوڑھنے کو دیا، خود بھی ایک بستر اوڑھا اور انگیٹھی میں جو آگ جل رہی تھی اس کو تیز کیا اور کہنے لگا کہ بس پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ میرے پاس ایسے کافی ساری آیات وغیرہ ہیں جو مجھے آتی ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، وہ چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن اس رات نیند کہاں آنی تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، مجھے کافی تیز بخار ہونے لگا تھا۔ اتنی دیر میں صبح کی اذانیں ہونے لگیں، فجر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ بابا ابھی بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی تو ایسے لگا کہ میرے دل کو کافی سکون مل چکا ہے، اور میں اپنی چرپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا اور میرے پورے جسم میں کافی زیادہ پین ہو رہی تھی، لیکن اب میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ تو بابا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس گاؤں کے ہو؟ تو میں نے ان کو سارا اپنا خد و خال بیان کیا کہ میں کس گاؤں کا ہوں، کیا کام کرتا ہوں، یہ وہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے گاؤں تک چھوڑا۔ گاؤں چھوڑنے کے بعد انہوں نے سب کچھ میرے گاؤں میں میرے ابو کو بتایا اور وہاں کے بزرگوں کو بھی بتایا۔ تو میرے گاؤں کے بزرگ بھی اس چیز کے بارے میں جانتے تھے۔ اکثر یہ تانگے میں بھی کئی لوگوں کو پریشان کر چکی تھی اور کئی لوگوں کو مار بھی چکی تھی۔ اس لیے میرے گاؤں والوں نے کہا کہ تمہیں رات کا سفر کرنا بھی ہو تو 7 بجے سے پہلے ہی کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی چیز ہے 7 بجے کے بعد ہی اس روٹ پر پھرتی ہے، اور وہ وہاں شہر سے ہی تمہارے پیچھے آ گئی تھی، کیونکہ جب تم یہاں سے گاؤں لیٹ نکلے تھے تو وہ تب ہی تمہارے ساتھ چلی گئی ہوگی، اور پھر واپسی پر وہ اسی موقع کے انتظار میں تھی کہ تمہیں مار سکے۔ وہ تو خوش قسمتی تھی کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا کہ تم قبرستان کے اندر چلے گئے اور وہاں پر یہ بابا تمہیں مل گئے، ورنہ اس چیز نے تمہیں مار ہی دینا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بھیج کر اپنی لاری کو گاؤں میں منگوایا اور اس کو ٹھیکیدار کے حوالے کیا، کیونکہ ہفتہ 1.5 ہفتہ تو مجھے یقین تھا کہ میں لاری نہیں چلا سکتا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر تقریباً 3 سے 4 دن میں میری طبیعت تھوڑی سٹیبل ہوئی تو میں دوبارہ سے اس لاری کا کام کرنے لگا، مطلب لاری چلانے لگا۔ تو اس دن سے میں نے تہیہ کر لیا کہ کبھی بھی رات کو روٹ نہیں لگاؤں گا،
اور رات پہ کسی بھی سواری کو نہیں لوں گا، بس صبح کا اور دوپہر کا یہی 2 روٹ کیا کروں گا۔ اس کے بعد اپنے گھر آ جایا کروں گا، کیونکہ جان سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں، اور ان 2 روٹ سے اتنا میں تو کما ہی لوں گا کہ اپنے ماں باپ اور اپنا پیٹ پال سکتا ہوں۔ آج اس بات کو بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، خود سوچیں یہ 1988 کی بات ہے اور اب 2025 شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا، اور الحمدللہ مجھے اتنا زیادہ منافع ہوا ہے اور اتنا زیادہ سٹیبل ہو چکا ہوں میں اپنے بزنس میں کہ میں اب لاہور شفٹ ہو چکا ہوں، اور مجھے اب اس طرح کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا خاصا لائف سٹائل مینٹین ہو رہا ہے، لیکن یہ واقعہ اور وہ دن مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ کبھی کبھی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ان دنوں کی باتیں اگر کیا کریں، اپنے پرانے وقتوں کی، تو یہ مجھے ضرور یاد آیا کرتی ہے، اور میں اپنے بچوں کو بھی یہ واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، اور وہ اس واقعے کو کافی شوق سے سنتے ہیں، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ میرا ایک ریئل واقعہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی وہ کہانی جو ہمارے ویور نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی چاہنے والے کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دی گئی انسٹاگرام آئی ڈی پر ہم سے کانٹیکٹ کر کے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے چینل پر وہ واقعہ ضرور شیئر کریں گے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔